قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے 13 اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں سب سے آخری وصف تھا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں ایسی بیٹیاں عطا فرما، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوتی ہے جب اولاد نیک صالح متقی ہو۔ خدا نہ کرے اولاد ہو لیکن اس کی زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہو، بیٹا تو ہو لیکن منشیات کا عادی ہو، منشیات فروخت کر رہا ہو، لٹیرا ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، فسادی ہو، انسان کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور بچہ ہو لیکن عالم ہو، قرآن کریم سنانے والا ہو، والدین کے لیے بڑی عزت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے جس نے تراویح میں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا، یہ فلاں کا بیٹا ہے جو ممبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات امت کو بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل عزت دین میں رکھی ہے۔ مال اور دولت سے ملنے والی عزت پائیدار نہیں ہوتی، جو عزت اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے دیتا ہے وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 261 ہجری نے صحیح مسلم میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس روایت سے پہلے ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثفان مقام پر گئے تو ان کی ملاقات مکہ کے گورنر نافع بن عبد الحارث سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا اور تم یہاں پر موجود ہو۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا تم نے اپنا نائب مکہ میں کس کو بنایا؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابن ابزا کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابن ابزا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے اپنے غلام کو مکہ میں اپنا نائب مقرر کیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے بہترین قاری ہیں، میراث کے مسائل جاننے والے ہیں، شریعت کے احکامات سے واقف ہیں، انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض، اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور جو قرآن کریم کو چھوڑ دے اللہ ان کو پستیوں میں گرا دے گا۔ یعنی وہ غلام تھے لیکن قرآن کریم کے ساتھ لگے، قرآن کے عالم بنے، اللہ نے انہیں وہ مقام دے دیا کہ وہ مکہ کے نائب گورنر بن گئے۔